تو جن لوگوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے فتویٰ دیا، کہتے ہیں جی 18,000 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے، یہ باغی ہیں، اور ان میں قاضی شرعی کا نام آتا ہے کہ یہ جی چیف جسٹس تھے اس وقت کے، اور قاضی شرعی جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام علی مقام کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ قاضی شرعی کی۔ اب قاضی شرعی کون ہے؟ قاضی شرعی ہجرت سے 29 سال پہلے اور آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 16 سال پہلے یہ پیدا ہوتے ہیں، قاضی شرعی، اور پھر ان کی جو وفات ہے وہ 78 ہجری میں ہوتی ہے، عمر 104 سال ان کی بنتی ہے، 104 سال یہ زندہ رہے، یعنی کوفہ وہاں یہ قیام پذیر رہے، وہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہو سکے، اور یہ تابعی ہوئے، کثیر صحابہ کرام سے انہوں نے فیض لیا، تو یہ تابعی تھے، صحابی نہیں ہو سکے، عمر 104 سال تھی ان کی۔ اب یہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا فہم اور ان کا ادراک یہ بہت اعلیٰ تھا، اور ان کی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی دیانتداری کو، ان کی ایمانداری کو، ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو کوفہ کا قاضی بنایا، کوفہ میں جج لگایا قاضی بن شرح کو۔ اچھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے لے کے عبد الملک بن مروان تک یہ مسلسل چیف جسٹس رہے، ایک لمبا عرصہ، اور یہ 78 سال تک یہ چیف جسٹس رہے، 78 سال تک انہوں نے اپنے قاضی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دیے، اور یہ آخری سالوں میں جا کے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آخری سالوں میں جب اب اموی حکومت جو تھی، عبد الملک بن مروان اور امویوں کی حکومت، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی جو آپس کی جنگیں تھیں، ان جنگوں کی وجہ سے، ان مارکہ آرائیوں کی وجہ سے اور فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے آخری سالوں میں استعفیٰ دے دیا، اور پھر یہ دوبارہ قاضی نہیں بنے، 78 سال تک یہ عہدہ قضاء پر قائم رہے۔ اس کو امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔ پھر اب بات آتی ہے امام حسین کے خلاف فتویٰ کی، تو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو فتویٰ جو شیعہ کتب میں درج ہے وہ یہ کہ بتحقیق حسین بن علی نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرتے ہوئے امیر المومنین کی مخالفت کی ہے اور دین اسلام سے خارج ہوئے ہیں، یہ بات میرے نزدیک ثابت ہو چکی، بس اس لیے میں نے پیغمبر اسلام کی شریعت کو بچانے کے لیے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ یہ ان کی جانب منسوب ہے کہ قاضی شرعی نے یہ فتویٰ دیا۔ اب اس فتوے کو کس نے لکھا؟ شیعہ کتاب، اس کا جو ترجمہ ہے الالفین میں اس کو لکھا گیا، وجدانی صفحہ نمبر 1004 ہے، اور اس فتوے کو جس نے لکھا وہ ایرانی شیعہ عالم قاضی طباطبائی تھے، شیعہ عالم تھا طباطبائی۔ انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں اس کو سب سے پہلے، اس نے اپنی 2 کتابوں میں اس فتوے کو لکھا، اس سے پہلے کہیں یہ فتویٰ موجود نہیں تھا۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کب لکھا گیا۔ اپنی 2 کتابوں میں اس نے سب سے پہلے لکھا، ایک ثمرات الانوار اور دوسری مزامیر الاولیاء۔ یہ 2 کتابوں میں قاضی طباطبائی نے سب سے پہلے اس کو لکھا۔ اب یہ کتابیں کب لکھی گئیں کہ جس میں یہ فتویٰ لکھا گیا کہ یہ جناب قاضی شرعی نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کتاب لکھی گئی ہے 1368 ہجری 1948۔ کربلا کب ہو رہا ہے جی؟ 61 ہجری میں کربلا ہو رہا ہے، 61 ہجری میں، اور قاضی شرعی کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا قتل حسین کا، وہ فتویٰ لکھا جا رہا ہے 1368 ہجری میں، یعنی پورے 1307 سال بعد۔ کتنے؟ 1300 سال بعد لکھا جا رہا ہے کہ جناب یہ فتویٰ قاضی شرعی نے حسین ابن علی کے قتل کا دیا ہے،
جبکہ 1300 سال کے جو شیعہ کتب ہیں نہ ان میں یہ فتویٰ موجود ہے اور نہ ہی اہل سنت اور اہل حدیث کے جو پرانی کتب ہیں نہ ان میں یہ موجود ہے۔ کسی متقدمین نے یا متاخرین نے کسی نے اس فتویٰ کو نہیں لکھا، نہ اہل تشیع نے، نہ اہل سنت نے، نہ اہل حدیث نے۔ سب سے پہلے یہ فتویٰ گھڑ کے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے قاضی طباطبائی نے 1368 ہجری میں اور سن 1948 میں۔ اس سے پہلے یہ فتویٰ موجود نہیں تھا۔ اب یہ جو حبیب اللہ کاشانی ان کی کتاب تذکرۃ الشہداء، اس میں یہ واقعہ لکھا گیا، یہ 1392 ہجری اور 1972 میں لکھی گئی، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ یہ گروہی از تاریخ پسویحان تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشہداء، یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور شیعہ مکتبہ سے چھپی ہے۔ پھر جو ترجمہ ہے الالفین، اس میں ایرانی شیعہ عالم آیت اللہ قدرت اللہ وجدانی انہوں نے اسے نقل کیا، اور وجدانی نے جس کتاب کے ترجمہ میں یہ فتویٰ ٹھوک دیا اپنی طرف سے، وہ کتاب اس کا اصل نام تھا الالفین فی امامت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ کتاب تھی جسے 726 ہجری میں وفات پانے والے شیعہ عالم علامہ حلی نے تحریر کیا۔ 726 ہجری میں جس شخص کی وفات ہوئی اس نے یہ کتاب لکھی الالفین فی امامت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اب جب یہ فتویٰ شہرت اختیار کر گیا، ہر سنی شیعہ کے گھر یہ فتویٰ پہنچ گیا اور پتہ لگا کہ جناب قاضی شرعی نے یہ فتویٰ دیا تھا اور 18,000 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو خود شیعہ عالم، اب اہل سنت کا میں نے آپ کو بتایا ایک بھی حوالہ نہیں، ٹوٹل حوالے جتنے ہیں وہ سارے اہل تشیع کی کتبیں ہیں۔ اب شیعہ کے ہی عالم محقق اور حجت الاسلام محمد سہتی سردوردی، انہوں نے اس کی پوری جانچ پڑتال کی اور انہوں نے جانچ پڑتال کر کے اصل متن لیا اس کتاب کا، مخطوطہ جو تھا، جو قلمی لکھا ہوا مخطوطہ تھا، نسخہ تھا کتاب کا، اس نے کتاب الالفین کا وہ مخطوطہ لیا، اس نے ساری عبارت علماء کے سامنے پیش کر دی اور اس نے کہا قاضی شرعی کا فتویٰ اس سے ڈھونڈ کے دکھا دو۔ اس کتاب کے متن میں جو اپنے قلم سے علامہ حلی نے تحریر کی کتاب الالفین، اس میں یہ قاضی شرعی کا فتویٰ تھا ہی نہیں، اور یہ خود سے گڑھ کے تو اس کتاب میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد یہ جو حجت الاسلام محمد سہتی، انہوں نے اس کا رد کیا ہے، انہوں نے تاریخ امام حسین اس کتاب میں اور پھر 31 کتب کا انہوں نے حوالہ دیا، 31 کتب کا، کہ 31 کتب شاہد ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، قاضی شرعی نے اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔ امام علی مقام کے قتل کے حوالے سے قاضی شرعی نے کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔ 31 شیعہ کتب کا حوالہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ قاضی شرعی کے خلاف جھوٹ منسوب ہے، وہ اچھے انسان تھے، وہ قاضی تھے، وہ جج رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کی، انہوں نے اہل بیت کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ یہ پھر انہوں نے لکھا۔ پھر قاضی طباطبائی اس نے اپنی کتاب سید الشہداء کی پہلی جو 40 ہے، اس 40 میں پھر یہ اقرار کر لیا، پہلے خود لکھا، پہلے یہ فتویٰ خود گڑھ کے اس کتاب میں شامل کیا، پھر بعد میں اپنی آنے والی جو کتاب تھی سید الشہداء، اس کی پہلی 40 یعنی جو پہلے 40 صفحات تھے، یہ 40 حدیثیں جو ان کے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں، اس میں پہلی 40 میں اس نے لکھا کہ یہ جو واقعہ ہے، جو فتویٰ ہے قاضی شرعی کا، یہ فتویٰ حقیقتاً اہل تشیع کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ پہلے وہ خود لکھ رہا ہے اور بعد میں خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو واقعہ لکھا گیا یا یہ جو فتویٰ بتایا گیا قاضی شرعی کا، یہ اہل سنت کی یا اہل حدیث کی یا اہل تشیع کی کسی سابقہ کتاب میں یہ فتویٰ موجود ہی نہیں ہے، یہ خود سے گڑھ کے لکھا گیا ہے، اقرار بھی اپنا موجود ہے۔ پھر بھی آج کے شیعہ ذاکرین
آج کی نسل کے نئی نسل کے ذہن خراب کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب علماء نے فتویٰ دیا، مفتیان نے فتویٰ دیا۔ بھائی جو امام علی مقام کے خلاف کھڑے تھے، یزیدی فوج میں کھڑے تھے، ہاں ان میں علماء موجود تھے، ان میں حفاظ بھی موجود تھے، ان میں قراء بھی موجود تھے، ان میں خطیب بھی موجود تھے، ان میں علماء بھی موجود تھے، اور وہ سارے یزیدی فوج میں موجود ضرور تھے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ قاضی شرعی اور اس کے ساتھ 18,000 علماء نے فتویٰ دیا، بھئی ایسا فتویٰ کسی کتاب میں موجود نہیں، یہ فتویٰ کسی کتاب میں موجود نہیں، نہ اہل سنت میں موجود ہے، نہ اہل تشیع میں موجود ہے، اور نہ اہل حدیث کا جو پرانی کتب ہیں کسی میں یہ فتویٰ موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو قاضی شرعی ہیں ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، ملا حسین کاشفی کی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 232 اور 233 میں کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانے لگے اپنی شہادت سے پہلے، تو انہوں نے اپنے دونوں بچے محمد اور ابراہیم ان کو قاضی شرعی کے گھر حفاظت کے لیے ٹھہرایا اور ان کی حفاظت میں دیا، اور جب قاضی شرعی ان بچوں کی حفاظت کر رہے تھے تو وہیں اسی گھر میں قاضی شرعی تک یہ پیغام پہنچا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان بچوں کو یہ جو خبر پہنچی کہ ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ خبر قاضی شرعی کے گھر میں تھے جب پہنچی، تو وہ تو حفاظت کر رہے تھے۔ پھر قاضی شرعی نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری لگائی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ان دونوں بچوں کو مدینہ کی طرف بھیجا کہ بحفاظت ان بچوں کو مدینہ کی طرف لے جائیں، فلاں قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ مل کے اپنی حفاظت میں ان بچوں کو مدینہ پہنچائیں۔ وہ قاضی شرعی جس کے خلاف یہ تہمت جس کے اوپر لگاتے ہیں اور جس کا فتویٰ یہ دکھاتے ہیں، وہ قاضی شرعی وہ تو امام علی مقام اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، وہ تو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ تو آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والا اور آپ کے بچوں کو بحفاظت مدینہ پہنچانے والا ہے۔ وہ تو امر الہی کہ وہ قافلہ پہلے نکل گیا تھا، ان کے پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ چلا گیا اور یہ قافلے میں مل نہیں سکے، اور پھر ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کی جو نیت اور اس کا جو ارادہ تھا وہ تو یہی تھا کہ میرے بیٹے بحفاظت ان بچوں کو مدینہ پہنچائیں۔